مالک کائنات کا قرآن اعلان کرنے آئے. مالک کائنات نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. خالق کائنات کا قرآن اعلان کرنے آئے. اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے آئے مصر اندروں ایک بندہ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے آیا. اور انہیں آ کے یزید بن بشر دا نام ہے. انہیں آ کے مدینے آنے والے چند لوگوں دے بارے ایک ٹولہ دیکھیا, پوچھیا کتوں آئے, دسیا مدینہ پاک چو. فرمایا تواڈے چوں کو معتبر بندہ, کو سیانا بندہ, کو دنا بندہ, کو وڈیرا موجود ہے. دسیا گیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے. یہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر میں کچھ سوال کراں گا, ایمانداری نہ سچے سچے جواب دینا. فرمایا پوچھو. کہنے لگے بات سچ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر اندر شرکت نہیں سی کی تھی, نہ جنگ بدر چ نہیں سی گئے. فرمایا سچ. کہنے لگے ٹھیک ہے, کیا یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان جنگ احد چو دوڑے سن؟ فرمایا یہ بھی سچ ہے. تیسری بات, جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ تے بیعت لئی, سیدنا عثمان بن عفان اوتھے شامل نہیں سن اس بیعت رضوان اندر. کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا جی بالکل سچ ہے. فرمان لگے بس بڑی گل ہے, مہربانی تہاڈی, تسی سچیاں گلاں دسیاں. واقعی جو اسی سوچتے سا مصر دے لوگ واقعہ گل حقیقت اسی طرح میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے سوال کیتے ہی ہوں میرا جواب بھی سن کے جا. فرمایا جڑی بات ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر اندر شامل نہیں ہوئے. یہ تینوں جواب اور سوال صحیح البخاری اندر موجود نے. فرمایا بات سچ ہے, جنگ بدر اندر حضرت عثمان نہیں گئے, لیکن گئے کیوں نہیں تینوں کسی وجہ نہیں دسی. حضرت عثمان دی بیوی حضرت رقیہ اور نبی پاک دی لخت جگر بیمار سن. نبی پاک نے خود ڈیوٹیاں لگائیاں سن. عثمان بیوی تہاڈی ہے, بیٹی میری ہے, تیمارداریاں کرو, خیال کرو. جنہ ثواب جنگ بدر دے مجاہدین کو ملے گا وہ ثواب بھی تمہیں ملے گا, اور جیڑا جنگ بدر دے مجاہدین کو مال غنیمت ملے گی وہ دے اندر عثمان تیرا حصہ بھی ہوئے گا. وہ تو نبی پاک نے آپ حکم دیتا سی, نبی پاک دے حکم دے مطابق ٹھہرے سن. ریا معاملہ جنگ احد والا, کیا تینوں اے نہیں کسے دسیا اللہ نے علل اعلان معافی دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ میں انہوں معاف کر دیتا ہے, میں نہ دی خطا نہ دی غلطی درگزر کر دیتی اس غلطی تو. اور تیسری بات فرمایا تینوں ایت کسے دسیا کہ بیعت رضوان اندر حضرت عثمان شامل نہیں سن, تینوں اے کسے نہیں دسیا کہ بیعت رضوان لئی کدے واسطے گئی سی, بیعت رضوان دی وجہ کون بنے سی. یہ حضرت عثمان واسطے تے مقام حدیبیہ تے
بیعت رضوان لے گئی سی، فرمایا تینوں کسے غلط افواہاں پہنچائیاں نے اور غلط خبراں تینوں کسے نے دتیاں نے۔ اے مصری لوگ سن جڑے ابن سبا دے پیچھے لگ کے جنہاں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بغاوت کی تھی، اور یہ سارے حالات خراب ہوئے انہاں لوگاں دی وجہ تو۔ دعا کرو اللہ جتھے نبی پاک دا داماد حضرت علی دا ہم ظلم اور غریباں دا ہمدرد حضرت عثمان قاری القرآن اور ناشر قرآن، قرآن نو جمع کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات اے عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب تشریف فرمانے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس حدیث سے راوی نے فرمان لگے، ایک مسند احمد دی اور ایک ابن ماجہ دی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرمان دے نبی پاک تشریف فرمانے اور میرے محبوب نے فرمایا ایک نقاب پوش بندہ گزریا، مڑاسا مارے منہ لپیٹے بندہ گزر رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے جنا بشر جا رہا ہے، فتنیاں دا دور آنے والا ہے، ایک دور ایسا آئے گا فتنیاں دے دور اندر اس بندے نو مظلومانہ طور تے شہید کر دیتا جائے گا، اور آپ نے فرمایا بندہ حق تے ہوئے گا۔ نبی پاک دے صحابی فرمان دے میں دوڑ کے جا کے منہ تو صافہ لایا اور انہوں دا چہرہ پلٹا کے نبی پاک دی طرف کیتا تاکہ دنیا نو کوئی شک نہ رہ جاوے۔ فرمایا یا رسول اللہ اے عثمان دے بارے کہہ رہے جے؟ فرمایا ہاں اے شخص عثمان ہے، اور آپ نے فرمایا عثمان تینوں اللہ قمیض پہنائے گا، لوگ انہوں اتارن دی کوشش کرنگے لیکن اپنی جان دے دینا، لیکن اس قمیض نو اتارنا نہ، یعنی خلافت ملے گی تینوں، اس خلافت نو لوگ کھون دی کوشش کرنگے، اپنے آخری دم تک پابند رہنا، اپنی آخری ساہ تک اپنی خلافت نو چھوڑنا نہ۔ حضرات اے نے نبی پاک دے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نو 12 یا 18 ذی الحج نو جنہاں نو شہید کر دیتا گیا۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن اور مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان انہاں دے بارے کی اعلان کر رہا ہے۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، مالک کائنات نے قرآن پاک نے اعلان فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کرنے آئے، اللہ پاک دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں تیار کر لے آئے، میرے کملی والے نے اپنے سپاہ سالار اپنے یاراں نو دعوت دے دیتی ہے اور فرمایا اعلان کر دیو، منادی کر دیو جیڑا بندہ بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عمرہ کروا سے جانا ہے۔ اللہ 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 یہ عمرے دیاں تیاریاں میرے پاک نبی نے کیتیاں میں، صحابہ جوگ درجوں گا رہے نے۔ اللہ 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 ٹولیاں صحابہ دیاں میرے پاک نبی دے نال عمرہ کروا سے آندیاں بھیاں نے۔ اللہ 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 جدو مقام حدیبیہ تے پہنچے نا 6 ہجری دا واقعہ ہے، جدو مقام حدیبیہ تے پہنچے نا ادھر مکے والیاں نو پتا چل گیا ہے محمد دے اودے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک دی طرف آ رہے نے، انہاں ڈردیاں جلدی اپنا سفیر روانہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جا کے پیغام دے دیو محمد کریم نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مدینہ اسی مکے دی سرزمین تے داخل نہیں ہون دیاں گے۔ اللہ 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 نبی پاک نے اس سفیر نو پیغام دیتا ہے اسی لڑائیاں کرنے واسطے نہیں آئے، اسی جھگڑا کرنے واسطے نہیں آئے، دیکھنا تلوار اسی تے احرام بننے ہوئے نے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آئے، لڑائی دے چکر اندر نہیں آئے۔
ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اور میرے پاک نبی نے اپنا سفیر بنا کے مکے بھیجن دیاں کوششاں کی دیاں نے، اور مکے اپنا سفیر بھیجا ہے جیڑا جا کے انہوں مطمئن کرے میں لڑائی واسطے نہیں آیا بلکہ میں تے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آیا ہوں، امن دن طواف کر کے واپس چلے جاواں گے۔ اللہ انہاں حضرت پیارے اب حضرت عمر بن خطاب، آواز کٹاؤ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب نے فرمایا عمر پیارے جی یا رسول اللہ، فرمایا کی خیال ہے تینوں سفیر بنا کے میں مکے نہ بھیجا جا کے انہوں نے ذرا مطمئن کر کے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یا رسول اللہ گل آن جان دی کوئی نہیں، چلا تو میں جاواں گا پر تمہیں میری طبیعت کا پتا جے انہوں کو نیکی کی تھی تو پھر میرے کو کوئی نہ کوئی چند چڑھ جائے گا، ایویں تسی نہ کرو، عثمان کو بھیج دیو، یہ طبیعت بھی نرم ہے اور ان مکے والے دی عزت بھی بڑی کرتے ہیں، میرے گیا کام خراب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان کو تیار کرو، پھر عثمان کو تیار کر دیتا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے سفیر بن گئے، نبی پاک دے سفیر بن کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دی سرزمین تے چلے جاندے نے۔ اللہ اینا مکے والے ہوں جا کے پیارے عثمان فرماندے نے اے مکے والے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے دی نیت دے نال آ رہے نے، میرے پاک نبی دا ارادہ صرف عمرہ کرنا ہے، اللہ لڑائیاں نہیں کرنیاں چاہتے، جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، لڑائی تے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ اے پیارے عثمان نو کی کہندے نے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے بیت اللہ ہے، جا جویں دل کردا ہے بیت اللہ دا طواف کر لے، صفا مروہ دی سعی کر لے، لیکن یاد رکھیں اسی محمد دے ساتھیاں نو مکے نہیں آن دیواں گے، اسی محمد دے یاراں نو مکے داخل نہیں ہون دیواں گے۔ اللہ عثمان فرماندے نے او کداں دیاں سوچاں لے کے بیٹھے ہو، عثمان نبی تو پاک تو بغیر عمرہ کیویں کر سکدا ہے، آقا تو بغیر میں عمرہ کیویں کر لواں گا۔ اللہ اور کہنے والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، حضرت عثمان دیاں گلاں دی ترجمانی بڑے پیارے انداز دے نال کردے نے، سرکار جے نہ ہو میں نہ طواف کر سا، سرکار جے نہ ہو میں نہ طواف کر سا، سرکار دے نال جی سا، سرکار نال مرسا، عثمان دے دل دے اندر کتنا پیار مصطفیٰ دا، عرش بنی تے چرچا عثمان بحیا دا، عرش بنی تے چرچا عثمان بحیا دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا سارے بیٹھے نے حضرت عثمان نے انتظار کیتا جا رہا ہے، پیارے عثمان واپس نہیں آ رہے، انتظار کیتا جا رہا ہے، آخر خبراں پھیلیاں، آخر خبراں میرے پاک نبی دے کنا تک پہنچ گئیاں نے، دسن والے نے دسیا ہے آقا سونے ہو پتہ چلے عثمان نو مکے والے شہید کر دیتا ہے، عثمان نو مکے والے نے شہید کر دیتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے او میرے صحابی 1400 یا 1500 صحابہ دی جماعت میرے پاک نبی دے نال اور ایک درخت دے تھلے بیٹھے ہوئے نے، اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، اگر عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہیں لواں گے، جنی دیر تک عثمان دے قتل دے بدلے قتل نہیں کران گے، انی دیر تک واپس نہیں جاواں گے۔ اللہ یہ صحابہ بیعت کر دے پینے، عثمان واسطے جانا دے واسطے ابوبکر بیعت کر دے پینے، عثمان دی خاطر جان دے واسطے عمر بیعت کر دے پینے، عثمان دی حرمت واسطے جان دے واسطے سیدنا پیران پیر سیدنا علی بیعت کر دے پینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک نبی دے صحابہ نے بیعت کی دیئے، آقا سونے اسی بیعت کرنی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے، بدلہ لے کے واپس جاؤ
جاواں گے. اے بیت اللہ پاک نو اتنی سونی لگی, اللہ پاک نے آسماناں تو قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ اور بیت دا طریقہ, اور میرے پاک نبی تشریف فرما نے, صحابہ آ رہے نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کردے جا رہے نے, نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کردے پے نے. اور جدوں سارے نے بیعت کرنی نہ اللہ پاک دے محبوب نبی کریم نے کی فرمایا, آقا فرماندے ساتھیوں سارے بیعت کر لی ہے لیکن میرا پیارا عثمان موجود نہیں, میرا عثمان موجود نہیں. میرے پاک نبی نے اپنا دایاں ہاتھ سامنے کیتا, آپ نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا, اے ہاتھ میں محمد دائے صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان دی طرفوں میں محمد بیعت کر رہا ہاں, عثمان دی طرفوں میں محمد بیعت کر رہا ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے. انیاں فضیلتاں والے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جدوں نبی پاک نے انی بات کی دینا آسمان تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیتا, اور خالق کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا. اے میرے عثمان نے اللہ نے قرآن نازل کیتا, سونیا اے جنہ تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی, آسمان والا اللہ سارے تے راضی ہو گیا ہے. اللہ راضی اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں, اور عالی خالق کائنات نے اعلان کر دیتا ہے اے میرے محبوب جڑے تیرے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیعت کر دے پے نے, انہاں ہاتھاں دے اوتے میں اللہ پاک دا ہاتھ بھی ہے, اور جنہ ہاتھاں دے اوتے اللہ پاک دا ہاتھ ہے انہاں ہاتھاں دے بارے شک کرنا ہے. ابو بکر دے ہاتھ اللہ پاک دا ہاتھ, عمر دے ہاتھ اللہ پاک دا ہاتھ, علی دے ہاتھ تے اللہ پاک دا ہاتھ. کیڑا کالی زبان والا جڑا انہاں ہاتھاں دے بارے شک کرے گا, جڑے ہاتھ میرے مصطفیٰ تے اللہ پاک دے ہاتھ دے اندر آ گئے نے, انہاں ہاتھاں تے شک کرنے والا آپ تے لعین ہو سکتا ہے, آپ تے جہنم دا کتا ہو سکتا ہے, لیکن نبی پاک دے صحابہ دی شان, نبی پاک دے صحابہ دی عظمت اندر فرق نہیں آ سکتا. حضرات آؤ غور فرماؤ, کون عثمان بن عفان, کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں مدینے دے لوگ اندر گلا تقسیم کرنے والے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اونٹاں دیاں قطاراں اللہ پاک دے رسے اندر دین والے عثمان, ایویں تے اللہ پاک دا قرآن نے اعلان کر رہا ہے, خالق کائنات نے ہمیں اعلان کر کے نہیں فرمایا ہے رضی اللہ اولئک حزب اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ انہاں تے راضی, وہ اپنے سونے رب تے راضی. اے جماعت اللہ پاک دی جماعت ہے, اللہ پاک نے فرمایا میری پارٹی ہے, اے میری جماعت ہے, اے میری پارٹی ہے, خبردار انہاں دے بارے گلاں نہ کرے آجے. رضی اللہ عنہم ورضوا, میں صبح صاحب لا رہا سا تقریباً میرے خیال مولانا یونس صاحب تقریباً یہ 180 نیکیاں بن دیاں جی. یہ قرآن پاک دے الفاظ نے 180 نیکیاں بن دیاں. جڑا بندہ ایدا کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تے صحابہ نہ محبت وکھری, او پیار وکھرا, او دی عظمت وکھری, او دا مقام, او دا شان, اور او
دا ثواب وکھرا. اللہ میں دعا کرنا جڑے نبی پاک دے صحابی دا نام سن کے بار بار رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ پڑھن گے, اللہ اے کہندے تو صحابہ تے راضی, مولا تو آسمان تے بیٹھ کے کہ میں تواڈے تے راضی. انشاءاللہ اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ اللہ مرن تو پہلے پہلے سانو بھی عطا فرمائے. آؤ تو جو فرما ذرا خالق کائنات کا قرآن اعلان کرنے آئے. مالک کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا حضرات کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن میرے پاک نبی کا اندر تشریف فرمانے حضرت ابوبکر صدیق آئے. اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے گھر اندر تشریف لے آئے نے. اللہ پاک دے نبی بیٹھے ہوئے نے. آپ دی پنڈی مبارک تو کپڑا اتریا ہوا ہے اینڈ چادر سیر تے ہوئی ہے اینڈ میرے پاک نبی دی پنڈلی تو کپڑا سر کے سیر تے ہویا ہے. آقا ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے. حضرت ابوبکر آئے نے. ایسا سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آقا جی میرے باپ ابوبکر آئے نے. فرمایا آن دیاں اجازتاں دے دے اندر تشریف لے آئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے آئے نے. میرے پاک نبی ٹیک لا کے بیٹھے نے. اللہ باتاں کر دے رہے. میرے پاک نبی گفتگو کر دے رہے. حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دسیا گیا جناب عمر آئے نے. آپ اسی حالت اندر بیٹھے رہے اور میرے پاک نبی نے فرمایا انہوں اجازت دے دے اندر تشریف لے آن اندر تشریف لے آن. حضرت عمر بھی آگے نے آ کے بیٹھ جاندے نے. اور تیسرے نمبر تے آئے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پاک نبی جلدی نہ اٹھے نے. آقا نے پنڈلی تے کپڑا کر لیا اور میرے پاک نبی اپنی پنڈلی نو سیدھا کر کے بیٹھ جاندے نے. اللہ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ دیاں پیاں نے. واہ ماں جی عائشہ صدیقہ میں تیرے نبی پاک دے نال تہاڈی محبت تو قربان جاواں. نبی پاک دی کی ادا نو نوٹ کر دیاں نے. نبی پاک دی چہل تے پہل نو نوٹ کر دیاں نے. آقا چلدے کیویں نے, آقا سوندے کیویں نے, آقا بہندے کیویں نے, نبی پاک دی پنڈلی کیویں, اج کپڑا اوپر ہے اج کپڑا نیچے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او لوگوں کس قدر ماں جی عائشہ نو میرے پاک نبی دے نال پیار ہے. نبی پاک دی ایک ادا نو نوٹ کر دیاں پیاں نے. جس ویلے سارے صحابہ اٹھ کے چلے گئے نا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے حضور بڑا نواں جہا کم دیکھے آئے, بڑی تعجب والی بات ہے اور مینوں بڑا تعجب ہویا ہے. عائشہ پیاری کس گل تو تعجب ہویا ہے. فرمایا سونے نبی حضرت ابوبکر بھی آئے, میرے بابا ابوبکر تشریف لے آئے. تسی بدستور اپنی حالت اندر اسی طرح پہ رہے, اسی طرح بیٹھے رہے, اسی طرح ٹیک لگا کے تشریف فرما رہے. اور حفصہ دے بابا عمر آئے تسی اسی طرح بیٹھے رہے. جدو عثمان دیاں واریاں آئیاں نال جدو میں دسیا عثمان آئے نے تسی جلدی اپنے کپڑے ٹھیک کرن لگے, جلدی جلدی اپنے کپڑے نو سمیٹن لگے, اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا. آقا جی کی ماجرا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا نے عائشہ پیاری ہے الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ. عائشہ پیاری ہے عثمان و ہستی ہے جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کردے نے, میں محمد کیوں نہ حیا کرا. یہ تو عرشاں دے فرشتے بھی حیا کردے نے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ حیا کرائے. حضرات تو جو فرماؤ رہا ہے اسے ماں سے کہنا چاہنا مانا ہے اور تو جو فرماؤ جس تا حیا کریں دے ارشاد نوری سارے, جس تا حیا کریں دے ارشاد نوری سارے. پنڈلی چھپا کے آقا دس آئے نال اشارے, کیوں نہ حیا کریں دا, کیوں نہ حیا کریں دا,
اے سردار انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادار حضرات کون عثمان بن عفان جدی سخاوت دی باری آئی اللہ حدیثاں پڑھ کے دیکھو بخاری پڑھو مسلم پڑھو حدیث دیاں کتاباں پڑھیاں نے عثمان دی سخاوت دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نے اور میرے پاک نبی نے آ کے مسجد نبی نو تعمیر فرمایا ہے مسجد نبی اندر صحابہ نماز پڑھنے سے آندے نے اللہ پاک نے صحابہ دی تعداد اندر اضافہ کر دیتا ہے اے مسجد نبوی ہے اے فوجیاں دی شونی بھی مسجد نبوی ہے اے مجاہدہ دے سینٹر بھی مسجد نبوی ہے اے تو بڑے بڑے دستے تیار ہو کے جہاد وہاں سے بھی جاندے نے مسجد نبوی دی جگہ تھوڑی ہے اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبوی دی جگہ لے کے اے جگہ کشادہ کر دے گا جگہ بڑی تنگ پڑ گئی ہے اللہ اللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے گئے نے انہاں مسجد ہمسایاں دے نال گل بات کی تھی مسجد دی جگہ خریدی اور لے آ کے میرے مصطفیٰ نو خوشخبریاں دے دیاں یا رسول اللہ او جنت دیاں خوشخبریاں مینوں دے دیو میں عثمان تواڈے واسطے مسجد دی جگہ خرید کے آیا ہوں مسجد دی جگہ خرید دی ہے اللہ اللہ میرے پاک نبی مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نے اور صحابہ کرام دے بچے بلکدے بہنے حضرت نبی پاک دے صحابہ بھی پریشان نے لٹے پھٹے آئے نے جائیداداں چھوڑ کے آئے نے کاروبار چھوڑ کے آئے نے اجے مدینہ اندر آ کے کسی نے کاروبار تے شروع نہیں کیتا لیکن پریشانیاں بڑیاں آ رہی نے پانی پینے نہیں ملتا سمندر دا پانی تے وہ بھی کڑوا پانی ہے اور پانی پینے واسطے کوئی نہیں پورے مدینے اندر ایک کنواں ہے وہ بھی یہودی دے قبضے اندر ہے میرے پاک نبی نے فرمایا عثمان پیارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سونے دسو کی گل ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عثمان صحابہ بڑے پریشان نے ہر صحابی پریشان ہے چھوٹے چھوٹے بچے پریشان نے یا رسول اللہ کس گل تو فرمایا تینوں پتہ ہے مدینے اندر پانی پین نوں میٹھا نہیں ملدا ایک مدینے اندر کنواں ہے او بھی کنواں یہودی دے قبضے دے اندر یا رسول اللہ اجازت دو میں ہونے جانا وائے او جنا جا کے گلاں کیتیاں نے گل بات کیتی او کہن لگا ادا کر جننے کے پیسے نے نا عثمان تیرے کول ادھا کنواں خون لے لے تے ادھا میرے کو رہ دے ادھا تو لے لے عثمان فرمان لگے سودا بڑا پیارا ٹھیک ہے مینوں منظور ہے ادھا تیرا تے ادھا میرا ادھے دا مطلب یہ سی کہ ایک دن پانی اسی بھران گے تے ایک دن تو بھرے گا تو ویچ جنوں مرضی ویچ ایک دن اسی بھران گے دوجے دن تو ویچی جائیں تے جدن عثمان دی واری سی نا حضرت عثمان نے اعلان کرتا پورا مدینہ جانور پین بچے پین کافر پین منافق پین سائی پین مسلمان پین کسی نے عثمان نہیں روکے گا آؤ پانی وافر ہے جنہ دل کردا لوگ پانی بھر کے گھر رکھ لینے یہودی نے اگلے دن منہ چوک کے دیکھ رہا کہ گاہ کوئی نہیں آیا کہنے لگا عثمان پتا چنگا کھیلے ایدا کر یار تھوڑے پیسے اور دے اے جڑا ادھا رہندا نا یہ بھی تو خرید لے حضرت عثمان نے وہ بھی کنواں خرید کے اللہ دے نام وقف کر چڑیا پورے مدینے دے لوگ پانی پی رہے نے عثمان دے کنویں تو پی رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اسی طرح اللہ پاک دا قرآن ایویں تے خالق کائنات دا قرآن اعلان نہیں کر رہے آئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا محبوب خدا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاک نبی جہاد واسطے پیسے کٹھے کر دے پہنے جہاد واسطے میرے پاک نبی چندہ کٹا کر دے پہنے اور میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا حضرت عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ایک کوڑا یا رسول اللہ 100 کوڑا میری طرف لکھ لو 100 پھر لکھ لو 100 پھر لکھ لو اور بعض روایات اندر تے بہت زیادہ 900 تک بھی بیان کیتا گیا 300 گھوڑے اور 300 اونٹ 70 گھوڑے حضرت عثمان نے اپنی طرفوں اعلان کر دیتا اور پھر میرے پاک نبی نے فرمایا اجے پیسیاں دی ضرورت اجے چندے دی ضرورت حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے کار اندر تشریف لے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی میرے پاک نبی دے کول تشریف لے آئے نے اور میرے پاک نبی دی چولی دی اندر آقا پاک دی چولی اندر حضرت عثمان نے 1000 اشرفیاں لے آ کے رکھ دتیاں نے 1000 اشرفیاں لے آ کے رکھ دتیاں نے تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا ہے وہ جنہاں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاک نبی دی گود اندر رکھ دیتا ہے. اللہ اللہ اور میرے پاک نبی نے وہ اشرفیاں اپنی گود اندر پائیاں نے اپنے صافے دے اندر پائیاں نے. سبحان اللہ. میرے پاک نبی عثمان تے کنا خوش نے میرے پاک نبی عثمان تے کنا راضی نے میرے پاک نبی عثمان تے کنا خوش نے اور میرے پاک نبی انہاں اشرفیاں نو کدی سجے کر دے کدی کھبے کر دے نے اور نال میرے پاک نبی اپنی زبان چ جملے ادا کر دے پے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج دے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے تیری جنت جان واسطے یہی عمل کافی نے. جنہیں کو عمل کر چھڑے ہی نہ آئے جنہ میں محمد نو راضی کر چھڑے ہی نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو کوئی نیکی بھی نہ کرے آج بھی دنیا تو تر جائے اللہ پاک تینو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے. حضرات کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پاک نبی کا اندر تشریف فرمانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ پیاری ہے کوئی کھانے چیز کا اندر ہے کہ نہیں. ماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں کر دے اندر کھان واسطے 2-3 دن تو میرے پاک نبی بھوکے نے. وہ لوگوں غور تے کرو نہ ذرا توجہ تے فرماؤ نہ ذرا اسی جس نبی پاک دے غلام آئے اللہ پاک دی قسمیں جس قدر اللہ پاک دا شکریہ ادا کریے انہاں کی کم میں سجدے پہ کے اگر سجدے نہ اٹھیے اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دے رہی ہے ایک ایک لقمے تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کریے تے اسی پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتے. ایک ٹائم دے اندر کئی ڈشاں تیرے تے میرے سامنے پیاں نے ہر وقت ڈشاں دیاں ڈشاں ہر وقت کدی ڈش کر اندر فرج دے اندر تشریف فرمائے جدوں دل کردا جا کے کھا لینے آئے. حضرات میرے پاک نبی 2-3 دنوں دے بھوکے نے اور میرے پاک نبی فرماندے نے نہیں ایسا کار اندر کھان لئی کوئی چیز ہے کہ نہیں. ایسا فرماندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چیز نہیں کار اندر. میرے پاک نبی اتنا سیدھے مسجد اندر چلے جاندے نے مسجد نبی اندر تشریف لے جاندے نے اور اللہ پاک دے نال جا کے کالا ملا لیندے نے. اللہ پاک دے کولوں سوال کردے پے نے اے میرے اللہ تیرا نبی تیرے کو روٹی دا سوال کرنے آئے وہ کون نبی ہے. اگر میرا نبی اشارہ کر دیندا اگر میرا نبی زبان ہلا دیندا اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیندا لیکن میرے پاک نبی نے سادگی دی زندگی گزاری ہے. میرے پاک نبی نے سادگی دی زندگی گزاری ہے. تیرے تے میرے واسطے نمونہ بنے نے. لوگ کل نو اے نہ کہہ رہے اسی 3 دن دے بھوکے آ ساڈا اسلامی لیڈر کون ہے جنہ 3 دناں دا بھوکا ہے اسی تے 3 دن بھوکے پیاسے رہ جانے آئے. انہوں یاد کرنا پے گا تے تیرا نبی محمد بھی پیاسا برداشت کرتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکا برداشت کرتے رہنے نبی پاک بھی پیاسے رہندے رہنے اور میرے پاک نبی مسجد اندر چلے گئے نے. حضرت عائشہ کر اندر تشریف فرمانے دروازہ کٹ گیا فرمایا کون دسیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی عائشہ فرماندیاں نے خیر ہو گئے عثمان کیویں آئے جے. فرمایا رسول اللہ کدھر گئے نے دسیا عثمان تیرے نبی 3 دنوں تو بھوکے سن کھانا نہیں سی بس کھانا گھر اندر پوچھیا میں دسیا نہیں اپنے مسجد اندر تشریف لا گئے نے. حضرت عثمان دوڑے گھر اندر گئے فرما کے بیوی نے جا کے بیوی نے آرڈر دیتا جنا پکے آئے یہ جلدی جلدی برتن اندر پا دو اور وافر اور بھی اپنے موڈے تے چکیا ساز و سامان اور نبی پاک دے گھر اندر لے آ کے رکھ دیتا. نبی پاک گھر اندر تشریف لے آئے فرمایا کھانا کون دے کے گیا ہے دسیا سونیو تہاڈا دماد عثمان آیا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں جی عائشہ نے دسیا نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیوں عثمان نو اذیت پہنچائی ہو کیوں عثمان نو تنگ کیتا
فرمائی، فرمایا سونے تہاڈی بھوک برداشت نہیں سی ہو سکی، ایویں عثمان اگے نہ لے بیٹھی تے عثمان نے سارا سامان لیا کے گھر اندر رکھ دیتا۔ اور میرے پاک نبی کی کرتے پے نے، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے محبوب کھانا کھاندے پے نے، لقمہ منہ اندر جاندا ہے اور نال میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ سونیا میں عثمان تے راضی ہاں، اللہ تو بھی عثمان تے راضی ہو جائے۔ ہر لقمے دے بدلے میرے پاک نبی لقمہ منہ اندر پاندے نے تے کھاندے نے اور نال ہی میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ سونیا میں عثمان تے راضی ہاں، مولا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا، اللہ تو بھی عثمان تے خوش ہو جائے۔ اللہ اللہ حضرات غور فرماؤ رائے کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت دیاں خوشخبریاں، جنت دیاں خوشخبریاں، جنت دیاں خوشخبریاں میرے پاک نبی دیندے جا رہے ہیں، بار بار میرے پاک نبی فرماندے جا رہے ہیں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان میرے پاک نبی نے اپنی زندگی اندر بار بار جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں نے۔ ایک مقام تے میرے پاک نبی نے کئی بار فرمایا عثمان تو جنتی، عثمان تو جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات تو جو فرما رہا ہے کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن میرے پاک نبی احد پہاڑ تے تشریف فرمانے، مسلم شریف اندر بھی روایت موجود ہے، بخاری شریف اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ پاک محبوب احد پہاڑ تے تشریف فرمانے، احد پہاڑ تے میرے پاک نبی پہنچے، احد پہاڑ نو زلزلہ آنا شروع ہو گیا، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا۔ نبی پاک تشریف فرمانے احد پہاڑ ہیبت، نبی پاک تشریف فرمانے احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ نے فرمایا اسبت یا احد۔ میں نے گل یاد آئی ایک مولانا نا واقعہ بیان کر رہے سی بخاری شریف کی، یہ حدیث پڑھ کے نا تے فرمان لگے سانو کہندے نے جھومر کیوں بوندے جے، نبی پاک احد پہاڑ تے آئے تو احد پہاڑ نے نبی دی آمد دی خوشی اندر جھومر پائی۔ میں کہا نبی پاک نے پتہ کی فرمایا سی اسکن ٹھہر جا، اسبت ٹھہر جا، رک جا، اس تو لے کے اج تک جاؤ تاریخ پڑھ کے ویکھو احد پہاڑ ہلیا، نبی پاک نے انہوں روکیا تو روک گیا تو اسی نہیں رکے اجے تک، اسی اجے بھی اپنی کرتوتاں ہوئی رکھیاں۔ نبی پاک نے احد پہاڑ نو روکیا اور روکیا لیکن اسی نہ رکے۔ حضرات آؤ توجہ فرماؤ، احد پہاڑ ہلیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس گوتیا احد، احد پہاڑ ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، رک جا، تھم جا، تھم جائے، تینوں پتہ نہیں تیرے کون کھڑا ہے، نبی و صدیق و شہیدان، احد پہاڑ تے ایک نبی کھڑا، ایک صدیق کھڑا تے دو شہید کھڑے نے۔ احد پہاڑ تے کون سی؟ ایک میرے پاک نبی سن، ایک ابو بکر سن، ایک حضرت عمر سن، ایک حضرت عثمان سن۔ ابو بکر نو میرے پاک نبی نے صدیق کیا، عمر نو شہید کیا، عثمان نو بھی شہید کیا۔ شہادت دیا خوشخبریاں میرے پاک نبی نے دتیاں نے، پیشین گوئیاں اللہ پاک دے محبوب نے دتیاں نے کہ عثمان میرا شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرات جو فرما رہا ہے اللہ پاک دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان دیا شاناں تے بہت زیادہ بیان کیتیاں نے، لیکن بات مختصر میں عرض کرنا چاہنا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے اور مدینہ پاک دے اندر، مدینہ پاک دے اندر مصری لوگ تشریف لے کے آئے نے، یہ 450 یا 400 دے قریب لشکر انہاں دا، اے ابن سبا دے چنڈے ہوئے نے، انہاں اندر بہت زیادہ منافقین نے اور تشریف لے آئے۔ انہاں آ کے نا تے حضرت عثمان اگے اپیل کی تھی کہ عثمان اے جڑا ساڈا گورنر تو مقرر کیتا ہے سانو وارا نہیں کھاندا، یہ تے ٹیکس بڑا لیندا ہے، یہ بہت زیادہ ٹیکس کٹتا ہے، انہیں تنگ کیتا ہے سانو نہیں وارا کھاندا، ایدا کرو انہوں بدلو، بندہ تو نواں دیو۔ فرمان لگے تسی کینوں چاہندے ہو؟ اسی جی فلاں بندے نوں چاہنے ہاں، اگر وہ ساڈا گورنر بن جائے پھر ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، کہڑی گل ہے؟ آپ نے کاغذ پھڑیا اور حکم نامہ جاری کیتا، تھلے عثمان پیارے نے اپنی مہر لائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان نے مہر لا کے اور حکم نامہ جاری کر دیتا، فرمایا رکا لے آ جاؤ اور
اتر جا کے گورنر نے میرا حکم نامہ دیا جے انہوں معزول کر دیا جے اور نواں گورنر مقرر کر دیا جے. یہ اتوں ترے باہر جا کے نا تھوڑا دور جا کے یہاں پلاننگ تے پہلے کیتی سی, ڈرامہ تے سارا پہلے رچایا سی, یہاں منافقت تے پہلے کیتی سی. چوری چھپے حضرت عثمان دا سرکاری پیڈ بھی چوری کیتا, سرکاری مور بھی چوری کیتی اور وہ حکم نامہ جاری کیتا سی کہ اے میرے گورنر اے جنے بندے آن ڈے نا 400-450 بندہ یہ تیرے کو جدوں آیا نا یہاں دی تون لا دی تے جہاں گورنر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی گردن اڑا دی. بندہ گھوڑے تے آیا, راج بیٹھے نے قریب دی گزریا, یہاں ڈکیا بھی کون ہے تے کدھر جاننے ہیں. کہنے لگا جی مینو امیر المومنین عثمان نے بھیجیا ہے, اے حکم نامہ ہے سرکاری, میں لے کے مصر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھلے اتریا سانو دکھا حکم نامہ کیڑا تے کون لے کے آیا ہے. ڈرامہ تے پہلے بنیا سی, سازشاں تے پہلے تیار ہوئی سی, انہیں پھڑیا حکم نامہ اور جن بندے بیٹھے سی سارے نے پڑھ کے سنا دیتا. اب ویکھو عثمان ساڈے نہ دوگلی پولیسی سانو کہہ رہا کہ ٹھیک ہے جا کے تسی گورنر بدل دو, اینو حکم نامہ جاری کر دیتا کہ جن بندے آؤ گے سارے نو قتل کر دیو, آؤ واپس مدینے چلیے عثمان نہ نبڑ دیں جا کے, ساڈے نہ ایڈا دا معاملہ کیوں کیتا. ہن سارے بندیاں نو کی بھولیاں نو پتا سی کہ کی اثر چال چلی جا رہی ہے, کی منافقت ہو رہی ہے. یہ سارا ٹولہ دوبارہ مدینہ پاک اندر تشریف لے آیا اور مدینے دے بہت زیادہ صحاب اور بہت زیادہ صحابی ذی الحج دا مہینہ تے حج واسطے بیت اللہ اندر تشریف لے آئے نے, بیت اللہ دا حج کرنے واسطے آئے نے. تھوڑے صحابی مدینے اندر نے, باقی حج کرنے واسطے بیت اللہ پہنچے ہوئے نے. اور توجہ فرماؤ, حضرت عثمان دے خلاف انہاں آ کے مدینے اندر سازشاں شروع کر دیتیاں. خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے حضرت عثمان بن عفان دے بارے, خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ عثمان دے راضی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان دے بارے ایک دفعہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی, اللہ پاک دے محبوب ایک باغ کے اندر تشریف فرما سائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ایک باغ دے دروازے تے تشریف فرمائے, فرمایا جیڑا بھی بندہ آئے گا نا خوشخبری دے دینا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا انہوں کو ابشروا بالجنہ, تینوں جنت دیاں خوشخبریاں ہون. فرمایا کون آیا؟ ابو بکر آیا ہے. اور دوسرے آدمی نے دروازہ کھٹکایا ہے, فرمایا اینو بھی اندر آن دیاں اجازتاں دے دیو اور نالے بھی کہہ دیو ابشروا بالجنہ, تینوں بھی جنت دیاں خوشخبریاں ہون. اور تیسرا بندہ آن والا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی تشریف لے آئے نے. اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا اس میرے بندے نو, اس میرے آن والے صحابی نو انہوں جنت دیاں خوشخبریاں بھی دے دیو اور اے بھی دے دیو تیرے تے بہت بڑی مصیبت آئے گی, بہت بڑی پریشانی تیرے تے آئے گی, بہت بڑا فتنہ تیرے تے آئے گا. اللہ اللہ اللہ, بہت بڑی آزمائش تیرے تے آئے گی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دیاں آزمائشاں تے میرے پاک نبی نے آپ دس دتیاں سن, انہاں دیاں آزمائشاں تے میرے پاک نبی نے آپ ہی عرض کر دتیاں سن. اللہ اللہ اللہ, حضرت عثمان بن عفان مدینہ پاک اندر تشریف فرمانے, نبی پاک دی مسجد نبوی دے اندر حضرت عثمان تشریف فرمانے. انہاں مدینے اندر آ کے انہاں بلوائیاں نے, انہاں باغیاں نے, انہاں منافقاں نے مدینہ پاک اندر آ کے کوہرام مچا دیتا ہے. گلیاں تے بازاراں اندر گلاں کردے پھردے نے, اودوں بدزن کر اونوں بدزن کر, عثمان نے ساڈے بارے قتل دا حکم دیتا ہے, عثمان نے نعوذ باللہ ساڈے نال منافقت کیتی ہے. او یار عثمان تے نبی پاک دا صحابی ہے, عثمان نے تے نبی پاک دے نال دن گزارے نے, عثمان تے نبی پاک دا دماد ہے اور دماد بھی دورا دماد ہے. اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی دا نکاح حضرت عثمان نہ کیتا ہے جدا نام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر تو واپس آئے نا, ادھر جنگ بدر دیاں خوشخبریاں آ گئیاں نے. مدینہ پاک اندر صحابہ بڑے نے اور نعرے دیاں آوازاں آ رہی نے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اللہ پاک نے فتح یاب کر دیتا ہے محمد کریم نو صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھروں مدینہ پاک اندر نبی پاک دے صحابی خوشخبریاں لے کے داخل ہوئے نے، جنگ بدر دیاں خوشخبریاں لے کے آئے نے، ادھروں میرے پاک نبی دا صحابی اللہ پاک دے محبوب جس لے آئے نا، سارے صحابہ نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، اور سرکار دیاں متلاشی نظر میرے پاک نبی دیاں نظر آئے اپنی بیٹی دے عثمان نو تلاش کر دیاں پیاں نے، عثمان کیوں نہیں نظر آ رہا ہے، میری بیٹی رقیہ کیوں نہیں نظر آ رہی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان آگے بڑھے نے اور اکھیاں جو آنسو جاری روندے روندے میرے پاک نبی دے سینے نہ جا لگے نے، یا رسول اللہ تھوڑی بیٹی ابو ابو کر دی، ابا جان کر دی، دنیا تو ٹر گئی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے، اور میرے پاک نبی نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، عثمان پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی دوسری ام کلثوم دا نکاح بھی تیرے نہ کر دیاں گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ جڑا جوائی چنگا نہ ہوئے، جڑا دماد چنگا نہ ہوئے، جڑا اخلاق چنگا نہ ہوئے، جڑا کردار چنگا نہ ہوئے، ایک غلطی تے بندہ کر لینا ہے، دوبارہ دوجی غلطی نہیں کردا۔ میرے پاک نبی نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان دے نکاح اندر دے چھڑی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وقت گزرتا گیا، حضرت ام کلثوم بھی دنیا تو ٹر گئیاں نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے محبوب دے کول آئے نے، اور گلیاں اندر ٹردے پھردے دیکھیاں جو آنسو جاری نے، نبی پاک نے دلاسے دیتے عثمان کیوں پریشان ہو رہا ہے، نہ پریشانیاں لیا کر۔ عثمان فرماندے نے آقا جی بیویاں تے اور بھی مل جان گیاں، پر اگے جدوں بھی جاندا سا مکے دے لوگ کہندے سی، مدینے دے لوگ کہندے سی، باہروں آن والے کہندے سی اے کون ہے ابو بکر ہے، اے کون ہے عمر ہے، اے کون ہے علی ہے، اے کون ہے عثمان ہے نبی پاک دا دماد ہے، اے علی ہے نبی پاک دا دماد ہے۔ سونے ہن تے او دمادی والا رشتہ ختم ہو گیا ہے، تواڈے نال رشتہ ختم ہو گیا ہے، اس رشتے دا دکھ بنائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد اور بھی نکاح کیتے نے۔ اب کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دا دماد، دورا دماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھو، پوری تاریخ اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں کسی نبی دا دورا دماد ہوندہ شرف حاصل ہوئے سوائے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انہاں مدینے دے پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان منبر تے تشریف لے آئے نے، آسا مبارکہ اندر پکڑیا ہوا ہے اور واز و نصیحت کرنی شروع کر دیندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کرتے پہنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مصری ٹولے کو چار اتھے بیٹھے نے، کو چار کے اتھے بیٹھے نے، کو ادھر منافق مسجد اندر بیٹھے نے۔ حضرت عثمان گفتگو کرتے پہنے، ایک کھڑا ہو کے ایک بولیا کہنے لگا آخری خطبہ دینا ہی تے دے رہا ہے، اج تو بعد عثمان منبر تے نہ آئی، اج تو بعد تینوں خطبہ دین دی اجازت نہیں۔ دوسرا ادوں بولیا بالکل ٹھیک ہے گل ہے، اج تو بعد عثمان تو منبر تے نہیں آئے گا۔ ایک ادھروں بولیا گل بالکل ٹھیک ہے، عثمان منبر تو تھلے آ جاؤ۔ ایک ظالم اگے ودیا، انہیں حضرت عثمان دا آسا پکڑیا اور زمین تے مار کے آسے دے دو ٹکڑے کر دیتے۔ اس خبیث نو پتا نہیں، سلیم نو پتا نہیں سی اے آسا مبارک کیڑا آسا ہے، جڑا آسا سب تو پہلو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک اندر رہا ہے۔ اسے آسے نو پکڑ کے ابو بکر خطبہ دے دے رہا ہے، اسے آسے نو پکڑ کے عمر خطبہ دے دے رہا ہے، اسے آسے نو پکڑ کے عثمان خطبہ دینے پہنے، انہیں وہ آسا توڑ کے زمین تے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی ہے، جمعہ پڑھایا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یارو کیسی بات ہے، جس مسجد کی جگہ خرید کے دین والے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عثمان کو کیا دیتا جائے مسجد اندر جمعہ نہیں پڑھانا۔ اس عثمان دے کتنا حوصلہ ہے، لیکن پھر بھی بغاوت حضرت عثمان نے پھر بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، حوصلہ کیتا، بردباری نہ کم لیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان یار اتنے عام جی مسجد کا مولوی ہوئے نا، وہ کو 5-7 سال کو 10 سال مسجدیں محنت کرے، مسجد بنائے، انہوں چھتاں پائے، نمازی بنائے، محنت کرے، علاقے کے لوگوں جمع کرے، اور وہ 5-7-10 سال محنت کرے، انہوں کو کہے نا کہ جناب اتنا کرو مولوی کی جھنڈی کراؤ، یہ مسجدیں کڈو، فلانے مولوی نے مسجدیں رکھ لی، یہ کڈو مسجدوں، یہ کی کام ہے ہونے تھے، یہ کر دو، اللہ جانتا مولوی ممبر نہیں چھڈے گا، وہ آنسو نہیں رکن گے، وہ دل ٹوٹے گا، وہ پیرا تھلو زمین نکل جائے گی کہ یار میں اتنے اپنا زندگی کا قصہ گزاریا ہے، میں
میں محنت کی اج میری محنت کا مول نہ یہ پایا ہے کہ میرے دھکا دے کے مسیتوں باہر کر دیتا ہے. وہ تو پھر مسجد نبوی ہے, وہ تو پھر میرے مصطفیٰ دی مسجد ہے جدے تو پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یہ جملے بولے گئے. حضرت عثمان بن عفان اپنے کار اندر تشریف لے جاندے نے. اللہ اللہ یہاں بلوائیاں نہ باغیاں نے چاچے کیرا پا لے آئے. آخری باتوں کو جو کرنا ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بند کر دیتا ہے, کھانا بھی بند کر دیتا حضرت عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کوششاں کیتیاں ایک پانی کی مشک دوروں پڑھ کے لے کے آ رہے ہیں. حضرت عثمان نو پھران واسطے آ رہے ہیں. انہاں باغیاں نے دوروں نشانہ لایا اور اس مشک سے نشانہ لا کے اس مشک تے تیر مار کے مشک نو پاڑ دیتا ہے. وہ پانی سارا زمین تے گر جاندا ہے. حضرت عثمان نے جلدی جلدی اپنا صافا پکڑے آئے اور پانی اندر پیوں دیندے نے دوا داو. اس صافے نو پیوں کے عثمان دے کار اوپروں دی سٹ دیندے نے. فرماندے نے عثمان پیارے میں بڑی کوشش کی ہے میرے صافے اندر پانی نچوڑ کے پی لو. کون عثمان جن نے میٹھے کنویں دا پانی جن نے میٹھا کنواں لے کے پورے مدینے واسطے وقف کر دیتے آئے. اج عثمان دا پانی بھی مدینے اندروں بند کر دیتا گیا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے نے اور دیگر نبی پاک دے صحابہ گئے نے. اے پیارے عثمان اجازت دیو انہاں باغیاں دے سر کٹ دئیے, انہاں باغیاں دے جناب گردناں تن تو جدا کر دئیے. میرے پاک نبی دے صحابی فرماندے نا نا نبی پاک دے مدینے دے اندر میں خون ریزیاں نہیں جاندا. مینوں مدینے دیاں دیواراں بھی پیاریاں لگدیاں نے, مینوں مدینے دے دیوار بھی پیارے لگدے نے, مینوں مدینے دی مسجد بھی پیاری ہے, مدینے دے ایک ایک چیز مینوں پیارے. میں مدینے دے اندر قتل و غارت نہیں ہون دیاں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرا تے تیرا بھی عقیدہ ہے اسی بھی پیار تے محبت نہ کہنے آئے کہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں. پھولوں کی تو بات ہے کیا وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے خار اچھے ہیں. اور تو جو کرنا وہاں ہر چیز پیاری ہے زمانے بھر کی چیزوں سے. سارے بول بول. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے. یہاں کے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں. اور بڑا پیارا جملہ غور کرنا میرے کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں. اور جرا جرا نبی پاک دے صحابی نہ پیار کرنے والا ہے وہ میرے مل کے کہے گا کہ نبی پاک دا ہر صحابی اچھا ہے. اور تو جو فرماؤ نا میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں وہ دونوں یار اچھے ہیں. حضرت عثمان فرمان لگے نانا پیارے علی میں مدینے کی گھر کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا. حضرت عثمان اپنے کار اندر تشریف فرمانے فرمایا جاؤ علی آرڈر دے رہے ہیں حسن حسین جاؤ اپنے خالو عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ کوئی منافق اندر جانے نہ پائے. کون کہتا ہے صحابہ آپس اندر اختلاف سی کون کالی زبان والا کہے گا صحابہ دے آپس اندر اختلاف سی. میرے پاک نبی دے دماغ دے پہرے دار سیدنا علی دے بیٹے حسن نے یا سیدنا علی دے بیٹے حسین نے حضرت عثمان دے دروازے تے پہرے دار بن کے کھڑے نے. صحابہ آپس اندر رحماء بینہم پھولوں کی طرح آپس اندر پیار کرنے والے لیکن کفار واسطے
شخصن آپس اندر پیار کرنے والے اور لوگوں ان صحابہ دے بارے زبان درازی کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو. ایک ایک صحابی جنتی ہے, ایک ایک اہل بیت دا فرد بھی جنتی ہے. جڑا صحابی نو جنتی نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے. جڑا اہل بیت دے کسی فرد دے بارے شک کرے وہ بھی بے ایمان ہے. آؤ میرا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں ایک ایک صحابی بھی جنتی ہے, نبی کا اہل خانہ نبی کے اہل بیت کا ایک ایک فرد بھی جنتی ہے. جڑا انہاں نو جنتی کہے مولا انہوں جنتی بنا دے, اللہ انہوں جنتی بنا دے. عثمان رات آرام فرما رہے نے, خواب آیا. عثمان کیسی گزر رہی ہے, نبی پاک نہ ملاقات ہوئیاں, دسیاں یا رسول اللہ بہت معاملے بگڑ گئے نے, فتنے بہت بڑھ گئے نے. آپ نے فرمایا عثمان کھان نو, فرمایا نہ پین نو نہ کھان نو کچھ نہیں مل رہا. فرمایا عثمان صبح بھوکے ٹھڈ روزہ رکھ لیں, انشاءاللہ افطاری محمد دے نال کرے گا, ابو بکر دے نال کرے گا, روزہ رکھ کے آ جانا, افطاری دا انتظام میں محمد تیرا کراں گا. عثمان فرمان لگے اج مینوں محسوس ہو گیا ہے اج میں دنیا تو ٹر جاواں گا. انہاں ظالماں مکان دی بیک سائڈ تو رات دے ٹائم اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان تے وار کیتے. حضرت عثمان نو شہید کر دیتا. 18 ذی الحج نو قرآن نو ایک کتاب اندر جمع کرنے والا عثمان, نبی پاک دا قاری القرآن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے کول جا ملے. اللہ جتھے تیرے پیارے عثمان لیٹے نے مولانا دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما. اللہ مرن تک اے سینے صحابہ دی محبت دے نال سرشار رکھی, جیے نبی پاک دے صحابہ دی محبت اندر, اللہ مریے تو نبی پاک دے صحابہ دی محبت اندر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.